اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ناظرین اور سامعین، آپ سب کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے آپ کے اپنے پروگرام صراط المستقیم، جو کہ سیگمنٹ ہے رحمت رمضان، اے پریزنٹیشن بائی ٹی وی چار، کنسپٹ بائی ون اینڈ اونلی ون ہائمہ خان۔ میں آپ کا اپنا ہوسٹ کامران خان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہوں گا۔ آپ کے ساتھ ساتھ ہمارے محترم دوست معلم استاد جناب محمد ایوب خان صاحب بھی میرے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ایوب صاحب کو بھی خوش آمدید کہوں گا اور ان کی نظر کروں گا ایک عدد سلام۔ السلام علیکم ایوب صاحب۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیے حضور خیریت سے ہیں؟ بہت اللہ کا شکر ہے، بہت سب خیریت ہے، بہت اچھا۔ ایکسلنٹ۔ ایوب صاحب، اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر اجازت ہو تو میں اپنے ناظرین اور سامعین کو ایک عدد یاد دہانی کرا دوں۔ یہ پڑھ لیجئے آپ لوگ نمبر اور یہ ای میل ایڈریس بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو نوٹ فرما لیجئے۔ اور جی ہاں، یہ ای میل ایڈریس، اور اگر اپنی کوئی رائے آپ دینا چاہیں، کوئی اور ایسی بات جو ہم سے آپ براہ راست کرنا چاہیں، حاضر خدمت ہیں، ہمیں مطلع کیجئے، ہم یقیناً عمل پیرا ہوں گے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ آج بھی ہم ایک منفرد موضوع کو لے کے آئیں۔ خواتین حضرات، دنیا کے جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں موجودہ، یا جن کو ہم انگریزی میں ڈیوائن ریلیجنز بھی کہا کرتے ہیں، اس کا تانا بانا یا اس کا سرا جو آخر میں ملتا ہے ایک انتہائی جلیل القدر نبی، جن کا انتہائی احتیاط، احترام اور محبت سے نام قرآن میں بار بار آیا، جن کو خلیل اللہ کا بھی خطاب دیا گیا۔ جی، میں بات کر رہا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو زمانہ ایک اندازے کے مطابق یا اسٹیمیٹ کے مطابق تقریباً 4.5 سے 5,000 سال کا شمار ہوتا ہے۔ پیدائش ان کی جو اندازے لگائے گئے ہیں، عراق کا ایک علاقہ جس کو نام دیا گیا ہے ار میں ہوئی۔ ار کے باقیات آج بھی قائم ہیں، اس پہ ابھی بھی ریسرچ ہو رہی ہے اور متواتر وہاں پر کھدائی ہوتی رہتی ہے اور اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے۔ ان کی جو وفات کے بارے میں کہا جاتا ہے تو ہیبرون کر کے سیریا کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر ان کی وفات۔ ان کے والد کا نام آئزر کہا جاتا ہے، اور یہ آئزر صاحب جو تھے، نمرود کر کے جو بادشاہ گزرا ہے، بہت ہی طاقتور، امیر اور اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، عرض میں بادشاہت کرتا تھا۔ بائبلون جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے، اردو میں بابل بھی کہا جاتا ہے، بابل میں خواتین حضرات اس علاقے کا شمار ہوتا ہے، تو یہ ار جو ہے بابل میں واقع تھا۔ آئزر ان کے بادشاہ کے انتہائی قریبی آدمی تھے اور یقیناً مشیر خاص کا اپنا عہدہ رکھتے تھے، اور بہت بڑے پجاری بھی تھے اس وقت کے، یعنی جو پوجا اس زمانے میں بتوں کی یا لکڑی کے اور پتھروں کے جو اسٹیچوز بنائے ہوئے تھے لوگوں نے، اس کی حفاظت کرنا اور اس کی نگہداشت پہ جو قائم تھے وہ آئزر صاحب تھے، اور ان کے بیٹے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے بغاوت علم بغاوت بلند کیا، کسی بھی ورشپ جو کہ نان
جو کہ اللہ کے خلاف، اللہ کے علاوہ ہو. دو بلکہ 3 بیویوں کا نام آیا ہے، جن میں سے 2 کا نام بار بار لیا جا رہا ہوتا ہے، ہاجرہ، جن سے سلسلہ چلا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا. دوسری بیوی کا نام سارہ سے جو سلسلہ چلا وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا. بنی اسرائیل بھی اسی سے سلسلہ چلا. بنی اسماعیل حضرت ہاجرہ کی اولاد یعنی حضرت اسماعیل سے چلا. اور یہ واقعات یقیناً قرآن کے حوالے سے ایوب صاحب اس پہ سیر حاصل گفتگو کریں گے. تو ایوب صاحب، میں نے یہ جو تھوڑا سا انٹروڈکشن کروایا، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن کی نظر سے کیسے دیکھتے ہیں؟ قرآن نے کیا کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ جی ایوب صاحب. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور بہت ہی آپ نے جو موضوع ہے یہ اتنا زیادہ سمجھنے امپورٹنٹ ہے. جو کچھ بھی آپ نے ابھی ڈسکس کیا ہے یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت پروپیگیٹ کیا گیا اس طرح کا جو میسج جو آپ بتا رہے ہیں. ہم نے اصل میں دیکھنا ہے کہ قرآن مجید کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا کیا اسٹیٹس ہے، ہماری زندگیوں سے ہمارا ان کا کیا تعلق ہے. ہمیں آج تک ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا جا رہا ہے اس میں میکسیمم چیزیں سوائے ایک خلیل اللہ جو آپ نے بات کی، اس خلیل اللہ کے علاوہ یہ قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ جتنا بھی آپ کو میسج بتایا جا رہا ہے یہ ببلیکل میسج ہے. اور ہاجرہ اور سارہ یہ جتنے بھی یہ نام ہیں سب ببلیکل سارے نیمز ہیں، اور یہ بائبل سے ہی ہمارے پاس بتایا جا رہا ہے. کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جب بھی کسی نبی کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو اس کے سارے کانسیپٹ جو ہیں ان کی سب جو جڑ ہے وہ ببلیکل ہے. یعنی یہودی اور عیسائیوں کی جو انٹرپریٹیشن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے میسج جو دنیا میں ہر زمانے میں رہا اس کی جو انٹرپریٹیشن، جو رانگ انٹرپریٹیشن چلتی رہی ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں، اور اس میں یہ ڈویژن کریٹ کی گئی کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے، آج بھی یہودیوں نے اسحاق علیہ السلام کو جو وہ سمجھنے کے ایک طرح سے بہت آگے وہ امپورٹنس دیتے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ نعوذ باللہ جو ہے وہ الگ سمجھتے ہیں، ان کے اس میں امپورٹنس نہیں دیتے. اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی جو 2 بیویاں تھیں، ایک ہاجرہ اور ایک سارہ. جو ہاجرہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ ان کی لونڈی تھی جو کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، اور اس لونڈی سے انہوں نے، کیونکہ ان کو سارہ سے اولاد نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے ہاجرہ سے جو مطلب انہوں نے تعلق قائم کیا لونڈی سے، اور اس سے جو بیٹا ہوا تو یہ سمجھ لیں یہ اسماعیل ہے، اور اسحاق جو ہے وہ پھر سارہ سے پیدا ہوئے تو وہ اسحاق ہے. تو یہ سارا ببلیکل کانسیپٹ ہے. عیسائیوں نے، یہودیوں نے جو کانسیپٹ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا وہی معاشرے کے اندر پروپیگیشن کرتے کرتے ہمارے پاس بھی بہت زیادہ آیا ہوا ہے. اب ہم نے جو آج جو میں یہ سبجیکٹ ہے اس کو قرآن پیورلی قرآن مجید سے ہم نے اس کو اینالائز کرنا ہے بغیر کسی اور کتاب کی مدد لیے بغیر. یعنی یہ سب سے اہم بات ہے کہ قرآن مجید کی آیات سے جب ہم اس کو ابھی دیکھیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا 69 ٹائم ذکر کیوں کیا. 69 ٹائمز ان کا نام ہے. قرآن مجید میں سب سے زیادہ نام موسیٰ علیہ السلام کا ہے 136 ٹائمز، اور ابراہیم علیہ السلام کا نام جو ہے قرآن مجید میں 69 ٹائمز ہے. اس طرح باقی پیغمبروں کے نوح علیہ السلام 43 ٹائمز ہے. اس طرح باقی تمام پیغمبر اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ 25 ٹائمز ہیں. اور پھر اس طرح سے اور کم ہوتے ہوتے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 دفعہ ایز محمد اور 1 دفعہ ایز احمد جو ہے 5 دفعہ ہے. ایز اے نیم کی بات کرتا ہوں تو جو نیم اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا قرآن مجید میں مختلف پیغمبروں کے، اس میں ابراہیم علیہ السلام جو ہے اور ان کو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیوں 69 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے نام استعمال کیا ہے اس کا، اور ہمارے مسلمانوں سے اس کا کیا تعلق ہے. کیونکہ قرآن مجید کے اندر بنی اسرائیل کا ذکر ہے لیکن بنی اسماعیل کا ذکر پورے قرآن مجید میں نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کانسیپٹ جو ہے بنی اسماعیل کا جو ہے یہ ببلیکل کانسیپٹ ہے، اور یہ رانگ کانسیپٹ ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے.
لیکن پورے قرآن مجید میں بنی اسماعیل جو ہے وہ کانسیپٹ نہیں ہے. اور اہل بیت کا جو کانسیپٹ ہے، اہل بیت جو ہے، یہ بھی قرآن مجید کے اندر اہل بیت جو ہے وہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اہل بیت جو ہے امام حسن، امام حسین، اور یہ جو اہل بیت یہاں سے بتایا جاتا ہے، جبکہ پورے قرآن مجید کے اندر یہ کانسیپٹ نہیں لکھا ہوا. اور یہ کانسیپٹ جو اہل بیت کا جو کانسیپٹ ہے، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور ان کی وائف جو ہیں، ان سے وہ لوگ جو ہیں وہ اہل بیت ہے. قرآن مجید میں 11 سورہ 11 سورہ ہود 11 آیت نمبر 73 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اہل البیت. اور اہل بیت کا جو کانسیپٹ ہے، کیونکہ بیت اللہ شریف جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے کنیکٹڈ ہے قرآن مجید کے اندر، اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو وہاں پہ بسایا، ذریت کو بسایا. اس میں کہیں پہ بھی ابراہیم علیہ السلام ان آیتوں میں یہ نہیں لکھا کہ اسحاق علیہ السلام اس میں نہیں تھے. انہوں نے اپنی ذریت کو خانہ کعبہ کے نزدیک بسایا تھا. اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ اسحاق علیہ السلام نہیں تھے. تو اس وجہ سے یہ بات سمجھنا کہ اسحاق علیہ السلام نہیں تھے اس میں، تو یہ بات بھی غلط ہو جائے گی، کیونکہ ہمیں قرآن مجید کی آیات سے ہمیں دیکھنا ہے. دوسرے ایک اور کانسیپٹ جو قرآن مجید کے اندر سورہ انعام 6 آیت نمبر 75 جب آپ پڑھتے ہیں تو زمین و آسمان کی جو سلطنت ہے، پوری کی پوری جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی جو سلطنت پر اپنی بنائی ہے، اس کی اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو کے نام سے اگر یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی مطلب دکھایا ان کو، تو اللہ تعالیٰ نے پوری جو زمین آسمان کی سلطنت ہے، 7 آسمان اور 1 زمین کی پوری سلطنت جو کنگڈم جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا اس کو دکھایا انہیں. تو اس کا مقصد یہ کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ ان کے بارے میں بتایا، جو کہ میں آپ کے سامنے آیتوں سے ابھی ڈسکس کر رہا ہوں. آیتوں کا ریفرنس کر سورہ انعام 6 آیت نمبر 75 میں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح سے ہم نے ابراہیم کو پوری زمین اور 7 آسمان اور زمین کی جو کنگڈم تھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم نے ابراہیم کو دکھائی. اب آپ بتائیے یہ بات ہمارے معاشرے میں کبھی ڈسکشن میں نہیں آئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس معراج پہ پہنچایا کہ ان کو کنگڈم زمین اور آسمان کی دکھائی گئی. یہ کبھی کوئی آدمی ڈسکس نہیں کر رہا، کہ جبکہ سورہ انعام 6 آیت نمبر 75 میں دیکھو کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. یہ سماوات کہتے ہیں 7 اسکائی اور ارض زمین کی، اس کی کنگڈم جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی. تو یہ آیت میں نے اس لیے کوٹ کی کہ ہمارے معاشرے میں اس کو بالکل بھی بات نہیں کی جا رہی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں لکھا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، سورہ حج 22 آیت نمبر 22 آیت نمبر 26 میں لکھا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا إِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَّهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو نشاندہی کی تھی خانہ کعبہ کی جگہ کی. اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 127 میں 126 میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کے قواعد کو بلند کر رہے تھے تو انہوں نے دعا کی. یعنی ابراہیم علیہ السلام جو ہے، اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کے بھی قواعد بلند کر رہے تھے. آپ سوچیں اب مسلمانوں کا جو سمجھنے کور ہے، بنیاد ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے ہم دونوں کو تو اپنا مسلم بنا دے، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری ذریت میں دیکھ امت مسلم تو بنا لے تیرے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے امت مسلمہ کی دعا کی، اور ابراہیم علیہ السلام خود بھی مسلم تھے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 67 میں کہ ابراہیم جو تھا نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ وہ ایک سچے مسلمان تھے. تو قرآن مجید کے حساب سے میں یہ جو آیات کے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں، اس کے اندر قرآن مجید میں سورہ جو 60 ہے الممتحنہ، اس کے آیت نمبر 4 میں لکھا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، تحقیق تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے فی ابراہیم، ابراہیم میں. تو ابراہیم الذین معہ، اور جو اس کے ساتھ تھے، یعنی جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، سب پیغمبر جو تھے، یعقوب علیہ السلام وغیرہ، سب ان سب پہ بہترین اسوہ حسنہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. ہمیں یہ آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ اسوہ حسنہ جو ابراہیم علیہ السلام میں بہترین ہمارے لیے ہے، یہ کوئی نہیں بتا رہا. ہمیں آج تک صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بات کی جاتی ہے. قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے نام سے کوئی بات نہیں کی جاتی.
جبکہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیتیں نازل کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات لوگوں کو بتائی کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، کہ تحقیق تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے ابراہیم کے اندر، ابراہیم علیہ السلام کے اندر بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ تو یہ آیت کو قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے۔ سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 68 میں یہ بات لکھی ہے کہ ابراہیم کے قریب ترین وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اس کی اتباع کی، ابراہیم کی اتباع کی، وہ حاضر نبی اور اس نبی کی اتباع کی۔ تو یہ بھی قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران 3 آیت نمبر جو ہے 68 میں یہ بات لکھی ہے۔ یہ میں اس لیے یہاں سے اپنی ڈسکشن سٹارٹ کروں گا کیونکہ یہ آیت کبھی ہمارے معاشرے میں ڈسکشن میں نہیں آتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 68، ان اول الناس بابراہیم، بے شک انسانوں میں سے ابراہیم کے قریب ترین وہ لوگ ہیں للذین تبعوہ، جنہوں نے ابراہیم کی اتباع کی، وہ حاضر نبی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ تو ہمارے پاس قرآن مجید کے اندر آپ دو نبی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہمیں دیے، جس میں ایک اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کی اتباع، اور پھر حاضر نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ یہ بات جو ہے نا، یہ دو کو اللہ تعالیٰ نے کیوں یہاں پر بیان کیا ہے؟ کیونکہ اب جب ہم باقی آیتوں کے اندر اس کو غور کریں گے تو ہمیں یہ بات پتہ چلے گی کہ قرآن مجید میں یہ بات لکھی ہے۔ سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور کون ہے جو ملت ابراہیم سے منحرف ہوگا، إِلَّا مَن سَفِیَ نَفْسَهُ، سوائے اس نے جس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنایا، یعنی سوائے بے وقوف لوگوں کے ملت ابراہیم سے کوئی منحرف نہیں ہو سکتا۔ ملت ابراہیم قرآن مجید کے اندر کسی پیغمبر کی ملت کو اللہ تعالیٰ نے فالو کرنے کا نہیں لکھا، سوائے ابراہیم علیہ السلام کی ملت یعنی مذہب، ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو فالو کرنے کا لکھا ہے۔ اور یہ سورہ بقرہ کی 130 نمبر آیت میں پڑھ رہا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِیَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو منحرف ہوگا ملت ابراہیم سے، سوائے اس نے جس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنایا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، اور تحقیق ہم نے اس کو ابراہیم کو چن لیا، فی الدنیا، دنیا میں، وفی الآخرۃ مِن الصالحین، اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوگا۔ تو دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا کہ ان کو دنیا میں بھی چن لیا اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوگا۔ یہ کون بتا رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ قرآن مجید میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ یعنی اس کا مطلب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ببلیکل کانسیپٹس آئے ہوئے ہیں، لیکن قرآن مجید کے کانسیپٹ ہمارے معاشرے کے اندر بالکل نہیں بتائے جا رہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو نہیں پتا کہ قرآن مجید میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے میں آیت کوٹ کروں گا، اس میں قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نساء 4 آیت نمبر 54 میں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا لوگ حسد کرتے ہیں اسے جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا۔ فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہ ملکا عظیما، اور تحقیق ہم نے آل ابراہیم کو، ابراہیم کے فالوور کو الکتاب دی، الحکمت دیا، وآتیناہ ملکا عظیما، اور ان کو ملک عظیم دیا۔ اب دیکھیں یہاں پر کیا کیا دیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو، فقط آتینا آل ابراہیم، تحقیق ہم نے آل ابراہیم کو دیا الکتاب والحکمت وآتیناہ ملکا عظیما۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیا لوگ حسد کرتے ہیں علی ما آتاہم اللہ من فضل، جو اللہ نے اپنے فضل سے ابراہیم علیہ السلام کی آل کو دیا، یعنی فالوور آف ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے الکتاب دی۔ ہمارے پاس یہ کتاب ہے، ہم فالوور آف ابراہیم ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ابراہیم کی اتباع کرنی ہے، تو اللہ نے آل ابراہیم کو الکتاب دی۔ محمد صلی اللہ علیہ ابراہیم میں تھے، ان کو الکتاب دی اللہ نے، الحکمت دیا، اور آتیناہ ملکا عظیما دیا، بہترین اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء 4 آیت نمبر 125 میں کہا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور اس سے بہتر دین کس کا ہوگا جس نے اپنے وجہ کو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، وہ ہوا محسن، اور وہ محسن ہوا، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اس نے ملت ابراہیم کی اتباع کی۔ دیکھیں یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیم کا ذکر کیا کہ اس سے بہتر دین کسی کا نہیں ہے جس نے ملت ابراہیم کی اتباع کی۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا۔ اور قرآن مجید کی ایک اور عیسائیت میں اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا، اور اس سے بہتر دین کسی کا نہیں جس نے ابراہیم علیہ السلام ملت ابراہیم کی اتباع کی۔ اور سورہ حج 22 آیت نمبر 78 میں لکھا ہے وَمِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا مذہب ہے۔
اور سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 124 میں لکھا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم کی آزمائش اس کے رب نے کلمات سے کی اور اس نے پورے کر دکھائے، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہا بے شک میں تجھ کو انسانیت کا امام بناتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے مذہب کا باپ بنایا، انسانیت کا امام بنایا، اپنا خلیل بنایا، اور اللہ نے کہا ملت اس سے بہتر دین کسی کا نہیں ہے جس نے ملت ابراہیم کی اتباع کی۔ اور کون ہے؟ سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ابراہیم ملت ابراہیم سے منحرف ہوگا سوائے اس کے جس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنایا۔ تو بے وقوف لوگوں کو نہیں پتا کہ ملت ابراہیم کیا ہے، اور وہ لوگ سمجھتے آ رہے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا بائبل جو عیسائی اور یہودی بتاتے آ رہے ہیں ان عقائد کو لے کے چل رہے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ انعام 6 آیت نمبر 74 میں 75 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ ملکوت السماوات والارض، اور اسی طرح سے ہم نے دکھائی ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض، 7 آسمانوں اور زمین کی جو بادشاہت ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے ابراہیم کو دکھائی، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا ہے کہ پوری کسی نے آج تک ہمیں نہیں بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دکھا دی، پوری ملکوت السماوات، زمین و آسمان کی بادشاہت جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی۔ اسی طرح سے قرآن مجید کے اندر سورہ ہود 11 جو ہے اس کی 73 نمبر جو آیت ہے اس کے اندر لکھا ہے قالوا تعجبین من امر اللہ، کیا کہا کہ کیا تم تعجب کرتے ہو من امر اللہ، اللہ کے امر سے، رحمت اللہ، رحمت اللہ سے، اللہ کی رحمت سے، وبرکاتہ، اور اس کی برکت سے، علیکم، اوپر تمہارے، اہل البیت، اہل البیت، اہل بیت جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل ہیں۔ اور پیچھے سے جب آپ پڑھتے آئیں گے 71 72 73 تو اہل بیت لکھا ہوا ہے ان کو کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی جو فیملی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی فیملی ہے۔ تو یہ جو اہل بیت کا کانسیپٹ چل رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، امام حسن، امام حسین، حضرت علی، اور یہ سب جو اہل بیت کے اوپر جو بہت ہمارے معاشرے کے اندر جو بہت زیادہ مس کنسیپشن پھیلائے ہوئے ہیں، ڈسکشن ہوتی ہے بہت زیادہ اس کے اوپر، یہ اس کو مائنس کر کے بات کر رہے ہیں۔ اہل بیت جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام، ان کی وائف، قرآن مجید میں 2 وائف کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ سارہ اور ہاجرہ 2 بیویاں تھیں ان کی، یہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کی وائف، ان کے دو بیٹے ابراہیم، اسحاق اور اسماعیل، اسحاق، ان میں کوئی تفریق نہیں کی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بنی اسرائیل ہیں یہ بنی اسماعیل ہیں، سب اہل بیت ہیں یہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے جب آپ پڑھیں گے تو جب آپ کو پتہ چلے گا کہ سورہ اسی کی سورہ ہود کی 11 کی 71 میں لکھا ہوا ہے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، اور اس کی جو بیوی تھی ابراہیم کی وہ کھڑی ہوئی تھی، فضحکت، اور وہ ہنسی، فبشرناہ بِإِسحاق، اللہ کہہ رہا ہے بس ہم نے بشارت دی اس کو اسحاق کی، وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، اور اسحاق کے اولادوں میں یعقوب کی بشارت دی۔ قالت یا ویلتى أَأَلِدُ أَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، تو اس نے ابراہیم کی بیوی نے کہا کہ ہائے کیا میں جنوں گی جبکہ میں بڑھیا ہو چکی ہوں، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، بے شک یہ عجیب بات ہو جائے گی۔ قالوا تعجبین من امر اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے جو رسول آئے تو انہوں نے ان سے کہا کہ کیا تم تعجب کرتے ہو من امر اللہ، کہ اللہ کے امر سے، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے، وبرکاتہ، اور اس کی برکت سے، علیکم، اوپر تمہارے، آل البیت۔ اب دیکھیں جو آل البیت یہاں پہ لفظ لکھا ہوا ہے، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یہ سب، یعقوب علیہ السلام، یہ سب کو اللہ تعالیٰ نے، جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی فیملی کو خانہ کعبہ کے پاس بسایا تھا، یہ سب کے سب خانہ کعبہ کے پاس بسائے گئے، یہ سب عرب تھے، ان کا نان عرب سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ کسی اور دنیا کی کسی اور خطے میں تھے، یہ سب کے سب عرب تھے، یہ سب کے سب خانہ کعبہ کے ساتھ ان کو بسایا گیا، کیونکہ یہ اہل بیت ہیں۔ ان کو ہم نے کچھ اور سمجھا ہوا ہے، قرآن مجید میں کچھ اور لکھا ہوا ہے، یہ اہل بیت ہیں، خانہ کعبہ کے پاس ان کو بسایا گیا۔ جی ایوب صاحب، یہ جو اہل بیت آپ کہہ رہے ہیں یہ کس مناسبت سے آپ کہہ رہے ہیں؟ یعنی خانہ کعبہ جو کہ اللہ کا گھر ہے اس کی مناسبت سے ان کو اہل بیت کہا گیا ہے قرآن میں، یا کسی اور نسبت سے؟ جی ہاں، قرآن مجید کے اندر جہاں کہیں پہ بھی لفظ اہل البیت لکھا ہے، اہل کے ساتھ البیت ورڈ ہے قرآن مجید۔ البیت، اچھا، البیت جو ورڈ ہے وہ بیت اللہ شریف کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اچھا، اس کے لیے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے استعمال نہیں ہو رہا ہے،
جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک مس کانسیپٹ ہے کہ جو قرآن مجید میں جو سورہ احزاب کے اندر جو ورڈ اہل البیت لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے، اس کے لیے پھر وہ کہتے ہیں کہ 5 یہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں جب بھی البیت ورڈ کے ساتھ اہل لکھا ہوا ہے وہ خانہ کعبہ کے لیے لکھا ہوا ہے. جیسا کہ سورہ ہود 11 آیت نمبر 73 جو میں نے کوٹ کیا ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی فیملی کے ساتھ اہل البیت لکھا ہوا ہے. کیوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کنیکٹڈ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اس خانہ کعبہ کے قواعد کو اٹھایا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کو وہاں بتایا. سورہ ابراہیم 14 آیت نمبر 37 میں لکھا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. تو انہوں نے کہا تھا اے میرے رب، ہمارے رب، میں سکونت دے رہا ہوں اپنی ذریت کو. ذریت میں اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں، اسحاق علیہ السلام بھی ہیں، یعقوب علیہ السلام بھی ہیں، اور ان کی پوری ذریت ہے، اس میں ان کے سب شامل ہیں. تو اپنی ذریت کو انہوں نے وہاں پہ بتایا تاکہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ صلاۃ کو قائم کریں. تو وہ اہل البیت اس وجہ سے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس خانہ کعبہ کے پاس بسایا تھا اپنی فیملی کو. تو یہ اہل البیت اس وجہ سے ہیں. اور قرآن مجید میں جو سورہ احزاب کے اندر جو لفظ اہل البیت آیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے آیا ہوا ہے. اس کو بھی مطلب دوسرے طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ وہاں پر بھی البیت اہل البیت ہی لکھا ہوا ہے. تو بتانے کا میرا مقصد تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی فیملی جو ہے وہ اہل البیت ہے. اور ان کے جو جی ایوب صاحب، میں یہاں تھوڑا سا کنفیوز سا ہو گیا ہوں. جی آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے خاندان کو جو آباد کیا وہ خانہ کعبہ کی اطراف میں کیا، اور جو ان کی فیملی تھی، اور ان کی فیملی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں بیٹے یعنی حضرت اسحاق بھی اور حضرت اسماعیل بھی تھے. تو یعنی لیکن ہمیں تو تصور جو آج تک ہے اور جو مثلا ایک عام فہم میں بات کہی جاتی ہے، اور میں نے پڑھا بھی ہے کتابوں میں، کہ حضرت اسحاق اور ان کی ذریت جو آگے چلی تھی وہ تو فلسطین کا علاقہ تھا، کچھ اس طرف کا علاقہ، تو اور جو باقی نبی چلے، اسی وجہ سے مسجد الاقصی بھی جو ہے وہ اس علاقے میں ہے، فلسطین کے علاقے میں. تو یہ کیا بھید ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کے سب لوگ مکہ میں تھے. جی ہاں، قرآن مجید کی ان آیتوں سے یہ بات ثابت ہے، کیونکہ اہل البیت ان کو کہا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر کی فیملی ہے، یعنی بیت اللہ شریف کی فیملی کہا گیا ہے. جو میں نے پیچھے آیت پڑھی ہے 71 72 73، اس میں اسحاق کا بھی نام ہے، یعقوب کا بھی نام ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا نام ہے، اور پھر آگے ان کو کہا ہے اہل البیت، کہ کیا تم تعجب کر رہے ہو. یعنی یہ سب کے سب جو ہیں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر، میں نے جبھی شروع میں یہ بات کہی تھی، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہمارے معاشرے میں یہودی اور عیسائیوں کے کانسیپٹ ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں. اب وہ یہودی اور عیسائیوں کے کانسیپٹ اتنے پڑھ کر ہمارے معاشرے کے اندر اتنے رج بس گئے ہیں، ہمارے عقیدوں کے اندر چلے گئے ہیں کہ ہمیں قرآن مجید کے اندر نظر ہی نہیں آ رہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو 69 ٹائم اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے پوری کتاب میں نہیں لکھا کہ وہ فلسطین میں تھے. وہ تو خانہ کعبہ اور پورا قرآن مجید کے اندر اگر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جب ہم نے نشاندہی کی ابراہیم کو مکان البیت کی، اللہ تشرک بھی، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کہ کسی شے کو میرے ساتھ شریک نہیں کرنا، اور قیام کرنے والے وقت طاہر بیت للطائفین والقائمین والرکع سجود. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو رکوع سجود کر رہے ہیں، جو قیام کر رہے ہیں، ان کے لیے میرے گھر کو پاک کرو. اور سورہ بقرہ کی 125 نمبر آیت میں لکھا ہوا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے البیت کو ثواب اور امن کی جگہ بنایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ تم مقام ابراہیم سے مصلی لو. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل سے، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، یہ کہ میرے گھر کو پاک کرو، لِلطَّوَافِينَ، طواف کرنے والوں کے لیے، وَالْعَاكِفِينَ، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام جو تو وہ پہلے پیدا ہوئے تھے قرآن مجید کے حساب سے، اور جو اسحاق علیہ السلام جو ہے وہ بڑھاپے میں پیدا ہوئے تھے. تو ان دونوں کی ایج میں بہت ڈفرنس ہے قرآن مجید کے حساب سے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی جو وائف ہے وہ اس آیت میں کہہ رہی ہے سورہ ہود 11 کی جو میں نے ابھی پڑھی 72 نمبر، کہ میں تو بوڑھی ہوں،
میرے کیسے بچہ پیدا ہوگا؟ تو انہوں نے پھر یہ بات کہی ہے کہ وہ تو کیونکہ ان کی بڑھاپے کی اولاد تھی، تو اس وجہ سے ابراہیم اور اسماعیل جو تھے، قرآن مجید میں سورہ صفات میں لکھا ہوا ہے کہ جب ابراہیم نے جب خواب دیکھا تھا تو اپنے بیٹے سے پوچھا تھا، وہاں بیٹے کا نام نہیں لکھا اسماعیل، بلکہ خالی یہ لکھا ہوا کہ اپنے بیٹے سے پوچھا تھا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ تو وہ ایکچوئل میں اسماعیل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر قرآن مجید کے اندر جب اسماعیل علیہ السلام اور انہوں نے ابراہیم اور اسماعیل ایک ساتھ خانہ کعبہ کے قواعد اٹھا رہے ہیں، انہوں نے کہا نا سورہ بقرہ کی جو 126 نمبر آیت میں انہوں نے کہا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی قواعد کو اٹھا رہے تھے، انہوں نے دعا کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرے رب میری دعا قبول کر لے، ہماری دعا قبول کر لے۔ وہ دونوں دعا کر رہے ہیں، ابراہیم اور اسماعیل، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے جو بڑی اولاد تھی وہ اسماعیل علیہ السلام تھے، اور اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے جب وہ ان کی وائف بوڑھی ہو چکی تھی۔ تو اس کا مقصد میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وجہ سے خانہ کعبہ کے ساتھ ابراہیم اور اسماعیل کی بات چیت آ رہی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو وائف ہے وہ بھی خانہ کعبہ کے اہل البیت میں شامل ہے۔ تو اسحاق علیہ السلام کیسے چلے جائیں گے فلسطین؟ تو یہ عیسائیوں اور یہودیوں کے جو کانسیپٹ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر یہ پھیلائے گئے ہیں، جبکہ قرآن مجید کے اندر جب سورہ بقرہ کی جب ہم آیت پڑھتے 127 میں انہوں نے دعا کی ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو تو مسلم بنا دے، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری ذریت کو یہ امت ایک مسلم بنا لے۔ یہ عربی میں پڑھی جا رہی ہے، عربی میں ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام عربی میں پڑھ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ، انہوں نے کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ہم انہی کو تو یاد کرتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں انہوں نے کہا کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب مبعوث کر رسول انہی میں، یتلو علیہم آیاتک، وہ تیری آیات کی تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب، وہ کتاب کا علم دے، والحکمت، اور حکمت کا علم دے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو اللہ تعالیٰ عزیز الحکیم۔ یہ عربی میں تو دونوں دعا کر رہے ہیں کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب مبعوث کر دے رسول ان میں، یتلو علیہم آیاتک، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو دعا کی، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس جتنے رسول آئے انہوں نے یہ دعا کے اوپر وہ رسول آئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی، سب عربک میں قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کتاب میں نہیں لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھا وہ عجمی تھا، پوری کتاب میں نہیں لکھا کہ نون عرب تھے یا خانہ کعبہ۔ جب مکہ میں جو لوگ بسے ہوئے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولادیں ہیں، یہ ذریت میں ہیں، وہ لوگ جو صلاۃ قائم کیے ہوئے ہیں یہ آل ابراہیم میں آتے ہیں سارے، تو یہ انہوں نے صلاۃ قائم کی ہوئی ہے، خانہ کعبہ میں طواف کر رہے ہیں، یہ وہی تو آل ابراہیم کے لوگ ہیں جو عربی بول رہے ہیں، وہ سارے لوگ انہی کی ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں آتے ہیں۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں مس کانسیپٹ ہے، جس کی وجہ سے یہ میں آپ کے سامنے یہ آیتیں پیش کر رہا ہوں۔ جی ایوب صاحب، ایک اور سوال یہاں پر ضمن سوال آتا ہے میرے ذہن میں، تو وہ جو واقعہ ہوا صفا اور مروہ کا، اور جہاں پر بہرحال عام فہم میں بات کی جاتی ہے کہ حضرت ہاجرہ تھی اور حضرت اسماعیل سے منسوب کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ آب زمزم کا واقعہ پیش آیا، تو وہ کیا معاملہ ہے؟ یعنی تھوڑا کنفیوژن ہے کہ وہ کب ہوا ہوگا؟ وہ کنفیوژن جو ہے اس لیے کہ وہ پورا کا پورا جو واقعہ ہے وہ بائبل کا واقعہ ہے، پورے قرآن مجید میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ہاجرہ وہ بھاگ رہی ہیں اور اس کے درمیان میں اور بھاگتی پھر رہی ہیں، اور ان کا وہ جو بیٹا ہے وہاں پر اسماعیل جو ہے وہ پیر رگڑ رہا ہے اور وہ پانی نکل رہا ہے، یہ قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا ہوا۔ ابراہیم وہ جو صفا اور مروہ کا جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، صفا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سورہ بقرہ 2 جو ہے اس کے اندر یہ بات لکھی 158 نمبر آیت میں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ اللہ کہہ رہا ہے بے شک صفا اور مروہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شاعر ہے، سمبلز آف اللہ ہے، شاعر اللہ ہے، سمبلز ہیں، جیسے خانہ کعبہ ہے اس کے سامنے وہ نشاندہی ہے، وہ پوائنٹس ہیں جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کعبہ جو ہے وہ صفا و مروہ کے قریب ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو وہ جو اس کی سچویشن ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے صفا مروہ سے بتایا کہ صفا مروہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے شاعر ہے، کیونکہ اس کے قریب بیت اللہ شریف ہے، تو اس کی نشانی ہے وہ ایکچوئل میں۔ تو آپ کے کہنے کے مطابق قرآن میں یہ واقعہ ہے ہی نہیں؟ نہیں، کوئی واقعہ یہ کوئی واقعہ ایسا نہیں لکھا ہوا قرآن مجید میں،
یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. اور ان لوگوں نے پھر مسلمانوں جو ہمارے نام کے جو مسلمان کنورٹ ہوئے یعنی عیسائیوں یہودیوں سے جو کنورٹ ہوئے ان لوگوں نے اس واقعے کو جو بائبل کا واقعہ لکھا ہوا ہے جو کہ مکہ کے لیے نہیں لکھا انہوں نے بائبل میں مکہ کے لیے واقعہ نہیں لکھا ہوا یہ بات یاد رکھیں آپ. انہوں نے اس واقعے کو اٹھایا بائبل سے اور مکہ کے ساتھ جوڑا کیونکہ مکہ کے اندر اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یہ سب کا ذکر آ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے تو انہوں نے ادھر سے جوڑا ہے اور ہاجرہ کو ادھر لے کر آ گئے یعنی سارا کو ادھر لے کر آ گئے کہ سارا جو تھی لونڈی تھی ابراہیم علیہ السلام کی وہ مکہ میں بسایا ان کو. یہ بالکل غلط انہوں نے کانسیپٹ وہاں سے اٹھا کے اپنی مرضی سے ایک پیس ادھر جوڑا اور ایک پیس ادھر جوڑ کر ان کو بنی اسماعیل بنا دیا ان کو بنی اسرائیل بنا دیا اور آل یعقوب کہنا شروع کر دیا. یہ کانسیپٹ آل یعقوب کا جو کانسیپٹ ہے یہ بائبل کا کانسیپٹ ہے. پورے قرآن مجید میں نہیں لکھا ہوا کہ اسحاق علیہ السلام جو وہ آل یعقوب ہے. لیکن قرآن میں دیکھیں قرآن میں بنی اسرائیل کا تو ذکر آیا ہے نا اور بار بار آیا ہے. بنی اسرائیل کا ذکر ہے میں یہ کہہ رہا ہوں بنی اسماعیل کا ذکر نہیں ہے. بنی اسماعیل کا ذکر کیوں نہیں ہے اس لیے کیونکہ بنی اسرائیل کا ابراہیم علیہ السلام سے تعلق نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے اندر الگ الگ بیٹے ادھر بسایا ادھر بسایا تو یہ دو جنریشن یہ اس سے ابراہیم علیہ السلام کا تعلق نہیں ہے. بنی اسرائیل کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی ڈویژن سے نہیں ہے. جو اس کا شجرہ نسب بنایا انہوں نے جو یہودی اور عیسائیوں نے جو شجرہ نسب بنایا ہوا ہے اس کے اندر اسماعیل جو ہے وہ سارا کی اولاد ہے ٹھیک ہے اور ہاجرہ کی اولاد جو اسحاق ہے. تو ہاجرہ سے جو لے کے چل رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں وہ بنی اسرائیل ہیں اور اسماعیل سے جو چلے گی ان کو یہ عرب کہہ رہے ہیں وہ نہیں کہہ رہے. انہوں نے نہیں لکھا کہ یہ بنی اسماعیل ہے انہوں نے کہا کہ یہ بنی اسماعیل ہے کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے چلنا ہے. تو یہ عرب یہاں پر انہوں نے یہ کانسیپٹ ادھر سے لیا ہوا ہے. میرا یہ سمجھانے کا مقصد ہے قرآن مجید کے حساب سے یہ واقعہ قرآن مجید میں بالکل نہیں لکھا ہوا. اللہ تعالیٰ نے یہ ڈویژن بالکل نہیں کی. یہ تفرقہ بازی اللہ تعالیٰ نے نہیں کی ہوئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ملت ابراہیم کے اندر انہی کے سارے پیغمبر ہیں. جب بھی میں نے یہ بات سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 68 جو پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ ابراہیم کے قریب ترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم کی اتباع کی اور حضرت نبی جیسے نبی کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی. تو ان دو کو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جوڑ دیا ہے کہ دونوں کیونکہ ایک ہی کانسیپٹ لے کے چل رہے ہیں. دونوں کا دین اسلام بھی ایک ہی ہے دونوں کی شرع بھی ایک ہی ہے. اور ابراہیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قل صدق اللہ کہو اللہ نے سچ کہا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا کہ ملت ابراہیم کی اتباع کرو. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنا جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لازم ہے. یہ سورہ نحل 16 ہے اس کی 123 نمبر آیت میں پڑھ رہا ہوں. دیکھیں اس کے اندر لکھا ہوا ثم اوحینا الیک پھر ہم نے وحی کی طرف تیری یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ثم اوحینا الیک پھر ہم نے وحی کی طرف تیری یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا یہ کہ اتباع کرو ملت ابراہیم حنیفا کی وما کان من المشرکین. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی اللہ نے سورہ نحل 16 آیت نمبر 123 وَثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ پھر ہم نے وحی کی طرف تیری ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا کہ ملت ابراہیم کی اتباع کرو وما کان من المشرکین وہ مشرک نہیں تھے. اگر اسی کی آیت پیچھے سے پڑھتے آئیں گے تو 120 نمبر آیت میں لکھا ہوا سورہ نحل کی ان ابراہیم کان امتن بے شک ابراہیم تھا امتن قانتا للہ کہ ایک امت تھا فرما بردار اللہ کے لیے حنیفہ سچا ولم یکن من المشرکین وہ مشرک نہیں تھا شاکرا لانعمہ وہ شکر گزار تھا اس کی نعمتوں کا. اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر گزار تھا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے اجتباہ اللہ کہہ رہا ہے اس کو اللہ نے چن لیا وہداہ اور اس کی ہدایت کی ابراہیم علیہ السلام کی الی صراط مستقیم صراط مستقیم کی طرف ابراہیم کی اتباع ہدایت کی. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً اور ہم نے دنیا میں اس کو بہترین دیا انہو بے شک وہ فی الآخرۃ لمن الصالحین وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا 123 میں ثم اوحینا الیک پھر ہم نے وحی کی طرف تیری ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا کہ سچے ابراہیم کی اتباع کرو وما کان من المشرکین وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. ابھی دیکھیں کتنا امپورٹنٹ میسج ہے یہ سورہ نحل کی جو میں نے 120 سے لے کے 123 تک پڑھی ہے. یہ کانسیپٹ ہی چینج کر دیتی ہے پورا قبلہ ہی تبدیل کر دیتی ہے ہمارا مسلمانوں کا کہ ہم کیا سنتے آ رہے ہیں کیا فالو کرتے آ رہے ہیں اور لکھا ہوا کیا ہے یہاں پر.
یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اتباع کرو ملت ابراہیم کی، کیونکہ پیچھے لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم پر ہدایت کری ابراہیم علیہ السلام کی. تو یہ جو پروگرام کا نام آپ نے صراط مستقیم رکھا ہوا ہے، یہ ایکچوئل میں ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے صراط مستقیم پہ ہدایت کی، اور ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی. تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم نے وحی کی کہ تم ملت ابراہیم کی اتباع کرو. اور سورہ انعام 6 آیت نمبر 161 162 163 میں لکھا ہے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہہ دے بے شک میرے رب نے میری ہدایت صراط مستقیم پہ کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا قل، کہہ دو اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہ بے شک میرے رب نے میری ہدایت صراط مستقیم پہ کر دی. کون سی صراط مستقیم؟ ملت ابراہیم حنیفا. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. وہ دین جو قائم ہے ملت ابراہیم حنیفا، سچے ابراہیم کی ملت ہے، وما کان من المشرکین. قل ان صلاتی، کہہ دو بے شک میری صلاۃ، ونسکی میری عبادت، ومحیایا میری حیات، ومماتی میری موت، للہ رب العالمین لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا من المسلمین، میں پہلا مسلم ہو جاؤں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہو کہ میں پہلا مسلم ہو جاؤں، اور میری ہدایت کی صراط مستقیم پر. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ ملت ابراہیم حنیفا، سچے ابراہیم کی جو ملت ہے وہ صراط مستقیم ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ الممتحنہ 60 آیت نمبر 4 میں کہا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، کہہ دو کہ تحقیق تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے ابراہیم علیہ السلام میں. ابراہیم علیہ السلام اس کتاب کے اندر پورے ہمارے جو مذہب ہے، پوری جو یہ کتاب ہے دین اسلام، اس کے وہ باپ ہیں، اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، انسانیت کے امام ہیں، اور ان کو جو ہدایت کی وہ صراط مستقیم ہے، اور وہ ہے ملت ابراہیم. یہ میرا میسج تھا اس قرآن مجید سے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی فیملی اہل البیت بھی ہے، اور وہ انہوں نے اپنی فیملی کو وہاں پہ بتایا بھی تھا. اور جو یہ ببلیکل کانسیپٹ ہے یہ قرآن مجید سے بالکل میچ نہیں کرتے. اس وجہ سے یہ کنفیوژن ہے ہمیشہ. قرآن مجید کی یہ آیتیں جس میں ابراہیم علیہ السلام کا 69 ٹائم ذکر ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو لوگوں کو تبلیغ کی. آج ہمارے پاس جو مذہب ہے وہ عیسائی اور یہودیوں سے مکس ہو کے ہمارے پاس آیا ہوا ہے. یہ ہمارے پاس روایتوں سے پتہ نہیں کہاں سے چیزیں ہمارے پاس آئی ہیں، اور اس کو جب آپ تحقیق کرتے ہیں تو آپ کو سب کچھ بائبل میں مل رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو آپ بتا رہے تھے اور جو ہم سنتے آ رہے ہیں بچپن سے، یہ سب بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، اور بائبل کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ ہاجرہ بھاگ رہی ہیں. یہ سارا کچھ سارا لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نہ ہاجرہ غیر لفظ لکھا ہے نہ سارا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کیا آپ بتائیں گے ابراہیم علیہ السلام کی جو لوٹیا کے ساتھ وہ کرا دے گا، وہ تو پتہ نہیں کیا کیا وہ اس میں لکھ رہے ہیں. سارا کا تو وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی بہن تھی، وہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. اب بتائیے وہاں سے میں سارا کو لوں جو کہ بائبل کے اندر ان کی بہن تھی وہ، اور ان سے انہوں نے شادی بھی کر لی. یہ عجیب سی اسٹوریاں لکھی ہیں ادھر. تو ببلیکل کانسیپٹ کو ہمارے معاشرے کے اندر اسلام کے ساتھ جوڑ کر، اور ان کو اسی لیے جبھی تو ہم دیکھ لیں کہ ان پیغمبروں کو ہم ایکچوئل میں مسلمان کیوں نہیں مان رہے. ہم اسی لیے نہیں مان رہے ہیں کیونکہ ہم نے ببلیکل کانسیپٹ کو، ہم نے ان ساروں کو پیغمبروں کو پکڑا ہوا ہے. کیونکہ ہمارے منہ سے یہ بات نکلتی ہی نہیں ہے کہ تمام پیغمبر مسلمان تھے. میں نے آپ ہی کے رمضان کے مہینے میں اس کے اوپر پورا ایک پروگرام کیا ہے کہ باقاعدہ دکھایا کہ ابو علیہ السلام سے لے کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے مسلمان تھے. یہ ہمارے معاشرے میں کیوں نہیں بتایا جا رہا؟ اس لیے نہیں بتایا جا رہا کہ انہوں نے پیغمبروں کو سب کو بائبل سے لیا ہوا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف قرآن مجید سے لیا ہوا ہے. اس کے بعد اسلام کو 14 سال سے آنورڈ لے کے چل رہے ہیں، اور اس سے پیچھے کے تمام پیغمبروں کو انہوں نے ببلیکل ان کے عقیدوں کو لیا ہے. جب بھی ہم ان کی سنت کی بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم یہودی اور عیسائیوں کی کتابوں سے ان کی سنت پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گی. ان کی سنت اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے، جو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے. ایمان والوں کو کہا ہے کہ نماز قائم کرو، وضو کرو. یہ سب ابراہیم علیہ السلام ان کی ایمان والوں کی سنت ہے. جتنے بھی قرآن میں لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، یہ سب پیغمبروں کی قوم کے لیے ہے. تمام پیغمبروں کی، تمام ایمان والوں کے لیے یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل کیے اور ہر زمانے میں نازل کیے جو آج ہمارے پاس ہے. جبھی تو ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب مبعوث کر دے رسول ان میں، یتلو علیہم آیاتک، اور تیری آیات کی تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب، اور وہ الکتاب کی تعلیم دے.
والحکمت اور دانائی کی تعلیم دے، ویزکیہم ان کا تزکیہ نفس کرے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. تو کیا ان کو کتاب نہیں پتا تھی؟ کیا ان کو آیات نہیں پتا تھی؟ کیا وہ حکمت نہیں جانتے تھے؟ کیا وہ دانائی تزکیہ نفس نہیں کرنا جانتے تھے؟ انہوں نے تو دعا کی، جبھی تو ہم آج فالو کر رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں لوگوں کو بتائیں، آج ہم ان کو پڑھ رہے ہیں، ہم بیان کر رہے ہیں، ان کو ریپیٹ کر رہے ہیں. میں تو 9 عرب ہوں جو میں یہ آیتیں کوٹ کر رہا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پہ عرب میں، جبھی تو ایک بہت بڑا سمجھ لیں جو چینج آیا تھا، جو سمجھ لیں کہ پوری جو وہاں کے جو کانسیپٹ تھے، جو ببلیکل کانسیپٹ تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو سب کو اس سے سمجھ لیں مٹا کے رکھ دیا نا. اگر دیکھا جائے کس بات کی مخالفت ہو رہی تھی، کیونکہ وہ ببلیکل کانسیپٹ کے اوپر سارے پیغمبروں کو لے کے چل رہے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سے ان کو یہ بیان کرنا شروع کر دیا. تو جب انہوں نے بیان کرنا شروع کیا تو اسی کی تو مخالفت تھی. تو سارے جو قرآن مجید کے ساتھ جو مذہب ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پریچ کیا، تبلیغ کیا، اور آج ہم مسلمان ہو رہے ہیں تو اس بنیاد پہ ہو رہے ہیں جو یہ کتاب ہمارے پاس ہے، اس سے ہم نے اپنے عقائد درست کرنے ہیں. یہ میری تھی اس میں ڈسکشن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. امید ہے کہ آپ کو یہ کانسیپٹ جو ہے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں سمجھنا چاہیے، نہ کہ ہمیں ببلیکل کانسیپٹ کو فالو کرتے رہنا چاہیے. جی بہت شکریہ ایوب صاحب. ہر روز ایک نئی میرے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہی ناظرین اور سامعین سے اجازت چاہوں گا، اور ایوب صاحب اور میں اس پروگرام کے اختتام تک بڑھتے ہیں آگے. اس کے ساتھ کہ ایک بار پھر ریمائنڈ کراتے جائیں کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے، اپنی آرا سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے اس ای میل ایڈریس اور فون نمبر پہ. آپ سے اجازت چاہیں گے آپ کے اپنے پروگرام صراط المستقیم، جو کہ سیگمنٹ ہے رحمت رمضان، پریزنٹیشن اور پریزنٹڈ بائی اسٹوڈیو 4، کنسپٹ بائی ہائمہ خان. آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ کا اپنا کامران خان. السلام علیکم.